هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 37، اسماء عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں 2 ویڈیوز جو ہے وہ میں بنا چکا ہوں۔ آج جو ہے ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 3 ہے۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس میں اسماء عاملہ کے بیان میں جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اسماء شرط بمعنی ان، ٹھیک ہے، یہ 9 ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو دوسرا جو اسماء عاملہ ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پڑھیں گے اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے میں دوبارہ سے تمہید میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں بھئی، اسماء عاملہ ہوتے ہیں کچھ، اور کچھ جو ہے وہ حروف عاملہ ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ افعال عاملہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ اسماء عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ افعال افعال تمام کے تمام عمل ہی کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حروف عامل ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حروف عامل نہیں ہوتے۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اس وقت حروف سے نکل کر جو ہے اب چل رہا ہے اسماء عاملہ کے متعلق، یعنی ایسے اسماء جو مطلب عمل کرتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ اس میں سے 2 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آج ہم لوگ تیسرا پڑھ رہے ہیں۔ تو جو دوسرا ہم نے پڑھا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تھے اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، یعنی ایسے اسماء تھے جو افعال کے معنی میں ہوتے ہیں، اور کون سے افعال فعل ماضی، اس میں جو زمانہ پایا جاتا ہے وہ ماضی کا زمانہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو وہ فاعل ہونے کی بنا پر کیا کرتے ہیں، رفع دے دیتے ہیں، حالت رفعی میں کر دیتے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف۔ دیکھیں، اس کو نام کو سمجھ لیں۔ اسماء تو مطلب اسم کی جمع ہو گئی، اسماء افعال جب یہ دونوں لفظ مل گئے تو اس کا مطلب یہ ایسے اسماء ہیں جو افعال کے معنی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایسے اسماء افعال ہیں جو بمعنی امر حاضر معروف کے معنی میں، امر حاضر معروف، اور امر حاضر معروف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ امر کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ کام کا حکم دیا جائے، اور پھر امر بھی جو ہے وہ غائب کا ہوتا ہے، متکلم کا ہوتا ہے، اور حاضر کا ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ یہاں پہ بات کریں حاضر کی، اور حاضر میں بھی غائب بھی ہوتا ہے، معروف بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کس کی؟ معروف کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے اسماء ہیں، ایسے اسماء افعال ہیں جو بمعنی امر حاضر معروف ہیں۔ مثال کے طور پر امر حاضر معروف کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں ذہن تاکہ آپ کا بن جائے، بڑی مشہور و معروف مثال، اضرب۔ اضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اضرب کا معنی ہوتا ہے تو مار، ٹھیک ہے۔ تو یہ اضرب کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ انتا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ انتا ضمیر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ اس کا فاعل ہوتی ہے۔ اچھا، اب جس کے اوپر یہ کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مفعول۔ اگر میں اس کے آگے اضرب کے آگے اگر میں ذکر کر دوں زیدن، تو اضرب کیا ہو جائے گا؟ فعل بھی ہو جائے گا، اس میں انتا ضمیر اس کا فاعل بھی بن جائے گی، اور جو آگے جو زیدن نظر آ رہا ہے آپ کو، مطلب جو میں کہہ رہا ہوں نظر آنے سے مراد یہ کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حالت نصبی میں، اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ مفعول کس کا بن رہا ہے؟ اضرب فعل کا مفعول بن رہا ہے۔ تو اب یہ جو اسماء افعال جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، یہ اسماء افعال جو ہے وہ کس کے معنی میں ہوتے ہیں؟ یہ اسماء افعال جو ہے وہ بمعنی امر حاضر معروف کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف کے معنی میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا کام بھی بالکل وہی والا ہوگا، امر حاضر معروف والا۔ امر حاضر معروف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ حالت نصبی میں ہونے کی حالت نصبی میں ہوتا ہے، مفعول ہونے کی بنا پر حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں یہاں پر جیسے کہ رویدہ،
ठीक है। रुवैदा का माना है तू छोड़, ये एक ऐसा इसम है जो इसमें फ़ेल है, और ये एक ऐसा इसमें फ़ेल है जो अमर हाजिर मारूफ के माना में है, अमर हाजिर मारूफ के माना में। अब ये अमर हाजिर मारूफ के माना में है तो इसका मतलब इसमें अंता ज़मीर छुपी हुई है, और इसका माना है तू छोड़, ठीक है। अब जिसको छोड़ा जाएगा वो क्या होगा, वो मफ़ऊल होगा। तो अगर मैं कहूँ रुवैदा ज़ैदन, तो रुवैदा ज़ैदन, ये देखें ज़ैदन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये आलत नसबी में है, और आलत नसबी में क्यों है, क्योंकि ये मफ़ऊल बन रहा है। और मफ़ऊल क्यों बन रहा है, क्योंकि इससे पहले जो रुवैदा फ़ेल मतलब है तो इसम, लेकिन फ़ेल के माना में है और वो अमर हाजिर मारूफ के माना में है। तो अब इसका रुवैदा ज़ैदन का माना हो जाएगा तू ज़ैद को छोड़, ठीक है। तो अब ये मफ़ऊल बन गया, ज़ैद क्या बन गया, ज़ैद मफ़ऊल बन गया। तो बस ये अस्माए अफ़आल का अमल क्या होता है, हम लोग अस्माए आमिला पढ़ रहे हैं ना। अस्माए आमिला की तीसरी किस्म है अस्माए अफ़आल बामाना अमर हाजिर मारूफ। तो अस्माए अफ़आल का अमल क्या होता है, अस्माए अफ़आल का अमल ये होता है कि ये अपने माबाद इसम को मफ़ऊल होने के सबब जो है वो क्या करते हैं, वो नसब दे देते हैं। तो बस ये अस्माए अफ़आल अस्माए आमिला की तीसरी किस्म अस्माए अफ़आल हो गई, और अस्माए अफ़आल का हम लोगों ने अमल भी जो है वो जान लिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।